السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. This is a month of Ramadan. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ to revive our ایمان, to do something or to have a certain insight into the purpose of my life. اور جب ہم اپنی زندگی کے پرپز کے بارے میں سوچتے ہیں تو being professional, it is also important to integrate the same spirit in our teaching practices. جتنی زیادہ ہم اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو اسٹرانگ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ کیا ہوگا کہ ہمارے لیے بہت سے کام کرنے آسان ہو جائیں گے, ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. So the topic I picked for today is the role modeling paradigm. اس چیز کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے. اس وقت ہمارا یوتھ جو ہے they are lacking that vision, that purpose in life because ان کے سامنے رول ماڈلس نہیں ہیں. بہت کم طریقے سے ان کو رول ماڈلنگ نظر آتی ہے. We living in such fast paced times کہ somehow ہم اپنے چیلنجز میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ گھر میں جاتے ہیں تو پیرنٹس دے آر ہیویلی آکوپائڈ ان لاٹ آف چیلنجز, لاٹ آف دیئر اون پرسنل اسٹرگلس. وہی بچے جب پڑھنے کے لیے انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں سو دے فیس اے ویری سملر سینیریو. ٹیچر کلاس روم انوائرمنٹ میں پڑھا رہے ہیں لیکن اس کو پڑھاتے پڑھاتے دے آر اسٹل ویری آکوپائڈ. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پاور آف ایگزامپل کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈائنامکس جو ہیں پڑھانے کے اور پڑھنے کے اور اوور آل انوائرمنٹ کتنا چینج ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میں اس کو رمضان سے ریلیٹ کروں گی. ان سورہ البقرہ ورس نمبر 183 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. O believers, fasting has been prescribed for you as it was prescribed for people before you so that you may acquire taqwa. So the purpose of Ramadan is taqwa. یعنی ہم اپنے بہت سارے کاموں کو تھوڑا لو پیس کر لیں, پیچھے ڈال دیں اور تھوڑا سا اس منتھ میں اپنی بیٹری کو ریچارج کریں, اپنے آپ کو ریجوینائل کریں تاکہ ہم دوبارہ سے ایک ہائی انرجی لیول کے ساتھ اپنے کام کر سکیں. یہ جو اینول ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب آپ اسپریچولی اپلفٹیڈ ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے کاموں کو بہت بہتر طور پہ کر لیتے ہیں. سو اس پریکٹس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے پیراڈائمس کو دیکھنا ہوگا. اور پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ پیراڈائم میرے اندر کا موسم ہے. ہاؤ آئی ایم پرسیونگ اینڈ انٹرنلائزنگ مینی تھنگس وچ شوڈ بی پارٹ آف مائی لائف, لیکن پتہ نہیں وہ کہیں لاسٹ ہو جاتا ہے ان دا ہول پروسیس. وہ جو صبح شام کا ہمارا چکر چل رہا ہوتا ہے. So this is the window frame through which you see the world, your own perception. آپ کس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیسے انٹرنلائز کر رہے ہیں. And that is based on our value system, our belief system. جو ہمارا بلیف سسٹم ہوگا ہم اس کے اکارڈنگلی بہت ساری سچویشنز کو انالائز کریں گے. آپ نے بہت ٹپیکلی ایک پکچر دیکھی ہوگی کہ وہ 6 لکھا ہوا ہے, ایک شخص اس کو 6 پڑھ رہا ہے اور ایک 9 پڑھ رہا ہے. سو چیز وہی ہے لیکن بیکاز آف ڈفرینس ان دا پیراڈائم, جس طرح ہمارے ایکسپیرینسز نے, ہمارے ویلیو سسٹم نے ہمیں شیپ اپ کیا ہوتا ہے, ہم چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اور اس میں 3 ایریاز ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں. what we think, what we feel and ultimately how we act. Lot of time for ourselves as well as for our students what we are focusing on is this behavior part. لیکن بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہاں تھاٹ پروسیس پہ جاننا ہوتا ہے. اپنے بیہیویئر کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو بیسیکلی ڈگ ان ٹو مائی اون تھاٹ پروسیس کہ میری سوچ ہے کیا, مجھے یہ چیز کیوں اریٹیٹ کر رہی ہے, میں اس چیز سے کیوں خوش ہو رہی ہوں, میں یہ چیز کیوں کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے اس میں کیا بادر کر رہا ہے. جیسے ہی ہم اس کیڑے کو پکڑ لیتے ہیں وہاں سے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیہیویئرز آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں بھی ہم بہت زیادہ بیہیویئرز پہ فوکس کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اینڈ تھاٹس میں کیا ہوتا ہے, آور ازمپشنز اینڈ آور ایٹیٹیوڈس. فیلنگ میں ہمارا بلیف سسٹم اور ویلیو سسٹم آتا ہے, اور پھر بیہیویئر میں ہماری باڈی لینگویج اور جو کچھ بھی ہماری ایکچوئل انٹریکشنز ہیں وہ آتی ہیں.
So for me, as a teacher myself, and for all the teachers who are in front of me, یہ آیا میرے لیے بہت موٹیویشنل ہے, which is from سورۃ جمعہ verse number 2, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں the role of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے تقویٰ پہ کام کرنا ہے اس منتھ میں, تو ہم کیوں نہ اپنے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں. یو کین سیٹ اینی ٹارگیٹ, بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو ون ٹارگیٹ ایز این ایگزامپل. بیکاز جو پڑھانا ہے نا, ٹیچنگ از اے پروفیٹک جاب, یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اس سے پوری دنیا کو ٹرانسفارم کیا. تو وہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں مبعوث کیا امیوں میں سے, ان لٹرڈ, کچھ نہیں پڑھنا جانتے تھے, کچھ نہیں سمجھتے تھے. کیا ہے تمہارا رسول؟ اور رسول کیا کرتا تھا؟ اب رسول کے وہ رولز ڈیفائن کیے گئے. آپ بھی جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو آپ کے پاس را اسٹوڈنٹس آتے ہیں. وہ جو را اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آپ نے ان کو شیپ کرنا ہے, آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو وہ سبجیکٹ کمانڈ دینی ہے, جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پھر کہاں کہاں جاتے ہیں, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. تو کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, سب کچھ سکھایا, وے آف لائف دیا. یتلو علیہم آیاتہ, آیات کی تلاوت کرنا, یعنی کوئی ریڈنگ ٹیکسٹ ہوگا سامنے, کچھ پڑھ رہے ہوں گے, کچھ ہاتھ میں ہوگا تو ان کو سمجھ آئے گا نا. اگر کوئی پڑھے گا نہیں, کوئی اس کو سمجھنا نہیں چاہے گا, ریڈ نہیں کرنا چاہے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ چیز انٹرنلائز کرے گا؟ نہیں. ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کا یہی ڈفرینس ہوتا ہے. ایک آپ کو نظر آتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو نوٹس بنا رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے, جو سن رہا ہے, جو پڑھ رہا ہے, جو ریلیونٹ مٹیریل لے کر آیا ہوا ہے, اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جو پرواہ نہیں کر رہا. اور وہیں سے ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تزکیہ اور تعلیم, الکتاب اور الحکمہ کی. تو تعلیم دی. تعلیم کس کی تھی؟ قرآن اور حدیث. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تعلیم دیتے ہیں, ہم جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہماری ایجوکیشن میں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایجوکیشن دی, ایک بہت بڑا گیپ جو ہے جس کو فل اپ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرنا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر آپ کسی گارڈن میں ہیں اور آپ دیکھیں کہ گارڈن میں جو مالی ہوتا ہے وہ ڈیلی ڈفرینٹ کام کرتا ہے اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے. کبھی ویڈز نکالتا ہے, کبھی کھاد ڈالتا ہے, کبھی کسی موسمی اثر سے بچاتا ہے, کبھی نئے پلانٹس لگاتا ہے, کبھی ہیج کو کاٹتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے ڈیلی, جس کی وجہ سے وہ گارڈن خوبصورت رہتا ہے. تو تزکیہ وہ عمل ہوتا ہے جس سے ہم لگاتار اپنے آپ کے ساتھ اس سبجیکٹ کو, اس کام کو ریلیٹیبل بناتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ what does it teach me for my life, مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے, کیا پتہ چلتا ہے. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی تو ہمارے ٹیچرز ہمیں سرسری طور پہ پڑھاتے تھے. مثلاً ہم کوئی بھی پڑھ رہے ہیں, اب تو خیر ماڈیولر سسٹم آ گیا ہے, بٹ میرے ٹائم میں ماڈیولر سسٹم نہیں تھا. جیسے انیٹمی پڑھ رہے ہیں تو بس وہ اتنی ہمیں مصیبت لگتی تھی, یہ کیوں اتنی نروز کے نام یاد کرنے ہیں, اتنے مسلس کے نام یاد کرنے ہیں, ان کی اٹیچمنٹس یاد کرنی ہیں, اور لیور کی اتنی باریکی پڑھنی ہے, اور پھر جی آئی ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا ہے, پھر اس کی فارماکالوجی اور فزیولوجی اور سب موٹا موٹا پڑھ لیں, زیادہ کیوں پڑھنا ہے. اور اس کے پورے چیپٹر کے اینڈ میں ہوتا تھا اپلائیڈ ایسپیکٹس آف دا وٹ ایور سبجیکٹ وی ور ڈوئنگ. ہم لوگ اس کو صرف رٹا لگاتے تھے, بیکاز ٹیچرز بھی کہتے تھے اپلائیڈ ایسپیکٹ آپ کو آنا چاہیے. اینڈ وین وی ایکچولی لینڈیڈ ان ہاسپٹلز اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ اینڈ وی ریئلائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ ور دوز اپلائیڈ ایسپیکٹس, وہ کتنا اہم تھا ہمارے لیے جاننا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا. نہ ہمارے ٹیچرز نے کیا, نہ ہم نے سمجھا, بس ہم رٹے لگاتے رہے, مارکس 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 مارکس. تو تزکیہ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے کہ میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے, کیونکہ وہ امپیکٹ لیتے ہیں جو کچھ بھی میں ان کو سکھا رہی ہوتی ہوں. اور پھر اس میں کیا کہا گیا تھا, اور اس سے قبل تم کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے, دلال مبین, یو ور سو لاسٹ. مجھے بتائیں, آپ کی کلاس روم میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آر دے لاسٹ اور آر دے ویری ویل اویئر آف وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ؟
دے لاسٹ. کچھ تو اپنے فون میں ہی لاسٹ ہوتے ہیں کلاس روم میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کچھ محبت میں لاسٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنے چیلنجز میں, اس میں ڈپریشن, انزائٹی, مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں, ڈرگز اتنا لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس, اس کی وجہ سے وہ لاسٹ ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کو کیسے ٹھیک کریں. سو me standing here as a teacher, and if I have students in front of me, I have a big role to play. Even if I'm teaching my subject, میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اسی چیز کی کمی ہے. اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ٹرانسفارم ہو کے نکلیں. کیوں؟ ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک نہ ایک ٹیچر ہمیں ضرور یاد ہے اپنی لائف ٹائم میں. ہماری جب ورک شاپس بھی ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی نہ ایک ایسے ٹیچر کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ جی اچھا بتائیں آپ کو کوئی ٹیچر یاد ہے اپنا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, the best of you are those who learn the Quran and teach it. جو خود سیکھیں اور آگے سکھائیں. اسی کو آپ اپنی ایجوکیشن پہ لگا لیں. یعنی ٹیچر کا کام کیا ہے؟ She should be continuously upgrading her knowledge and then she should be imparting the same knowledge. اگر آپ نے ایک دفعہ سلائڈ بنا لی ہیں اور ہر دفعہ آپ بس وہی جلدی سے یوں دیکھتے ہیں اور پڑھانے چلے جاتے ہیں, your knowledge and you will become obsolete. اسٹوڈنٹ بیچارہ تو گزارا کر لے گا, پڑھ لے گا, لیکن وہ جو تزکیہ اور وہ جو آپ نے اپنے لیے وہاں سے ایک خزانہ لینا ہے اپنی آخرت کے لیے, اپنی دنیا کے لیے جو برکہ لینی ہے, وہ آپ نہیں لے سکیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم پڑھاتے پڑھاتے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے بھی پڑھانے کا بہت شوق ہے اور میں بہت سے یونیورسٹیز میں اور انسٹیٹیوشن میں والنٹیئر کرتی ہوں, جاتی ہوں. میں تو خیر قرآن پڑھاتی ہوں, لیکن جب بھی میں پڑھاتی ہوں میں انرجائز ہو کے آتی ہوں. میرا اور دل چاہتا ہے, مجھے کہیں موقع ملتا ہے میں کہتی ہوں پڑھاؤں. لیکن وہ ٹیچر جو لگاتار پڑھا رہے ہیں, میں دیکھتی ہوں ان کا گراف نیچے جا رہا, تو تھک رہے ہوتے ہیں. ملٹیپل چیلنجز ہیں, لیکن ایک بہت بڑا چیلنج یہ کہ ہم نے اپنی ویلیو خود ہی نہیں کی اور ہم نے وہ جو رائٹ اسپائسز یا اسپارکل ڈالنا تھا وہ نہیں ڈالا. سو ٹیچر کا انفلوئنس کہاں کہاں پہ ہے؟ کیریکٹر فارمیشن میں ہے. اسٹوڈنٹ آپ کو سن رہا ہے کلاس روم انوائرمنٹ میں, لیکن آپ کے پورے بیہیویئر کو ایبزارب کر رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہڈن کریکولم. وہ آپ سے سیکھ رہا ہے, وہ آپ کے ایک ایک موومنٹ کو دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ورک ایتھک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو وہ سیکھ رہا ہے. ٹیچرز ڈیڈیکیشن انسپائر اسٹوڈنٹ ریزیلینس. آپ کے ورک ایتھک اسٹرانگ ہوگا, آپ ٹائم پہ آتے ہیں, آپ اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں. میں کیونکہ سرٹیفائڈ لائف اسٹائل فزیشین بھی ہوں اور اس میں ہم کچھ بیسکس پہ کام کرتے ہیں لوگوں کے, جس میں سلیپ مینجمنٹ بھی ہے. اب بہت سے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس کوچنگ کے لیے جن کے سلیپ کے چیلنجز ہیں, اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ یو شوڈ بی سلیپنگ آن ٹائم, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں میم ہم کیا کریں, ہمارے ٹیچر رات کو 11 بجے ہمیں اسائنمنٹ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ود ان 3 hours 4 hours آپ کر کے دیں. اور جب ہم 4 گھنٹے وہ لگاتے ہیں تو پھر ہماری نیند اڑ جاتی ہے اور پھر ہمیں نیند نہیں آتی. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. تو ورک ایتھک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پلان کر کے کرنا ہے. ایز اے ٹیچر ہمارے وہ کام ایسے ہونے چاہیے کہ بچوں کو خود سمجھ آئے. ٹیچر نے اگر کوئی چیز بولی ہے وہ بھولی نہیں ہے, ٹیچر نے اگر کوئی وعدہ کیا اس کو پورا کیا ہے, ٹیچر اگر بتا رہی ہے کہ آج ہم یہ پڑھیں گے تو وہی پڑھ رہے ہیں. بیکاز سم ٹائم وی آر ناٹ پریپیئرڈ, پھر ہم رینڈملی وہ چیزوں کو کور کرتے ہیں. اسی طرح ایموشنل ویل بینگ, اگر آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہے سو دیٹ از گوئنگ ٹو اگین ریفلیکٹ ان اسٹوڈنٹس بیہیویئر. دیکھیں جب آپ کلاس روم میں آئیں گے نا, یو آر ایموشنلی ساؤنڈ, تو آپ ڈفرینٹ سچویشنز کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کریں گے. میں نے اتنے سالوں میں جو میں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے ڈیل کرتی ہوں, میں نے ہمیشہ کوشش کی اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے کہ ان کو ہینڈل کرنا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا آئی ایکچولی لاسٹ اٹ ان مائی کلاس. آئی واز ویری اپسیٹ and I rushed to the office of dean telling him that look, I'm volunteering not because I'm coming all the way, leaving all my work, not because the students can talk to me like this. And while I was complaining about my students over there, my inside told me you have messed up badly. تم آج یا تھکی ہوئی تھی یا اریٹیٹڈ تھی, تم نے اپنی انزائٹی کو, اپنے اسٹریس کو خود نہیں مینیج کیا اور تم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کیا, نہ اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر کھڑا رکھا اور یہاں آ کے تم یہ بات کر رہی ہو, تمہیں شرم نہیں آئی اپنے اوپر. اینڈ دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں نے آئندہ یہ وقت نہیں آنے دینا. اگر مجھے کوئی فرسٹریشن ہے آئی ہیو ٹو ورک ڈبل ہارڈ
I have to multiply my efforts for teaching those students. تو کبھی کبھی کوئی بیچ آپ کو بڑا ٹف مل جاتا ہے نا, ہر بیچ کو یہ بتانا نہیں ہوتا یو آر دا ورسٹ کلاس دیٹ آئی ایور گاٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس سال میں بہت جاگ کے رہوں, بہت اچھی طرح سے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں. تو ایموشنل ویل بینگ جاتی ہے. پھر اسپریچول گروتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری کچھ پریکٹسز اپنے دین کے مطابق ہوں. ہم وہاں پر ایسی باتیں نہ کریں, ایسے کلچرز نہ کریٹ کریں جو ہماری بیسک ویلیو سسٹم کو ڈس انٹیگریٹ کرے. بہت سے اداروں میں دیکھتی ہوں کہ حجاب والی لڑکیوں کا مذاق بھی اڑا دیا جاتا ہے, ان کو لک ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے, ان کو ایسے بھی کہہ دیا جاتا ہے تم یہ سفوکیٹ نہیں ہو رہی اس سے. اسٹوڈنٹس آ کے مجھ سے ڈفرینٹ جگہوں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں, جبکہ ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لیٹس گیو اسپیس ٹو ایوری ون. پلس بیسکس جو ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے, جیسے رسپیکٹ فار ایوری ون, چاہے ٹیچر ہے, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کوئی ہمارا جونیئر اسٹاف ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. اسٹوڈنٹ ہمارا دیکھ رہے ہیں ہم کس کس کو عزت دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ ہم صفائی ستھرائی کیسے کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ہمارا دیکھ رہا ہے کہ ہم شاؤٹ کرتے ہیں, اسکریم کرتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں یا تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آر ویری اسمارٹ اینڈ یہ ساری باتوں کا جو کچھ ہے امپیکٹ اسٹوڈنٹ تک جا رہا ہوتا ہے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایگزمپلیفائڈ ان دس تھنگ. ان کی اگزامپل ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام ایکشنز کنسسٹنٹ تھے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ منافق ہے, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے جانور ہے, چاہے بچہ ہے, عورت ہے, تنگ کر رہا ہے, الوف ہے, کچھ بھی ہے, لیکن وہ ایک اسٹینڈرڈ اپنا مینٹین کرتے تھے. سو وی ایز ٹیچرز what we need is we need to maintain that standard. So what are the essential qualities that we must inculcate in ourselves? ایک تو انٹیگریٹی اینڈ اوتھینٹسٹی بہت ہونی چاہیے, اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم پریکٹس کریں, بس سمپل سی بات ہے. اور اگر ہم سے کوئی چیز پریکٹس نہیں کی جاتی تو یہ نہیں کہ چھوڑ دیں, اس کو کہنا بھی چھوڑ دیں. اسٹوڈنٹس کو آپ کو کئی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں وہ کر پا رہے ہیں, تو دین یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. آپ اس چیز کو اپنے لیے بھی پریکٹس کریں. اور آپ کو پتہ ہے اوتھینٹسٹی یہ ہے کہ یو آر ویل کنیکٹڈ ود یور اون سیلف. اور آج کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ وی آر لوڈیڈ ود سو مینی پرابلمس کہ ہم اپنے آپ سے بہت ڈسکنیکٹڈ ہیں. میلز بھی ہیں لیکن فیمیلز زیادہ ہیں. شاید ہم ایموشنل بھی بہت ہیں نا, اور ہمارے ایموشنل اسٹرنگز ہر جگہ جاتے ہیں, ہر ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. تو ہمارے لیے پھر ہمیں کئی دفعہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اپنے دکھوں کو بھی سمیٹنا خود پڑتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ہم کئی دفعہ ہماری انٹیگریٹی بہت سفر کرتی ہے. دوسرا یہ کہ پیشنس اینڈ کمپیشن بہت زیادہ. اسٹوڈنٹس غلطیاں کریں گے, آپ کے جونیئرز بھی غلطیاں کریں گے, ہم بھی غلطیاں کریں گے, بٹ وی نیڈ ٹو ایمبریس دوز مسٹیکس ان اے ویری رسپیکٹفل مینر. معاف کرنا سیکھیں, اسٹوڈنٹ کو بھی, اسٹاف کو بھی, اور لوگوں کو بھی. کبھی ہم پریجوڈسڈ نہ ہوں اگینسٹ اینی ون فار اینی میٹر. یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس آپ کو تنگ بھی کر رہے ہوں, بدتمیزی بھی کر رہے ہوں, ایٹیچیوڈ بھی دے رہے ہوں. لٹرلی کئی دفعہ پڑھایا نہیں جاتا. یو آر ناٹ ایبل ٹو فوکس آن دا سبجیکٹ بیکاز اسٹوڈنٹس کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. بٹ یہی تو ہمارا امتحان ہے, تزکیہ ہم نے کرنا ہے. آپ نے اس وقت سیرت میں سے مثالیں یاد رکھنی ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی کوٹ بھی کرتے ہیں جگہ جگہ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہی ٹالرنس اور انڈیورنس میں نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے نا, دے آر لوکنگ فار مدر فگر. اور آپ نوٹ کریں گے کہ آپ اچھی طرح ان سے بات کریں تو وہ فوراً آپ کے پاس آتے ہیں, اپنے گھر کے مسئلے بھی بتاتے ہیں, آپ سے گائیڈ لائن بھی لیتے ہیں. تو یہ ان کی ایک نیڈ ہے جو کہ ہم پوری کریں. اور پھر پازیٹیو ری انفورسمنٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے. غلطیاں بھی کرتے ہیں. جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے اسٹوڈنٹ آ کے, میم مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے, تو میں کہتی ہوں اچھا یہ بتا دو کہ اچھا کام کون کون سا ہوتا ہے. اگر تم نے 10 اچھے کام کیے ہیں اور یہ غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں, لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ وی کین ورک اٹ اراؤنڈ. اف یو ہیو ڈن سو مچ گڈ ورک تو تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کے پاس کئی اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آر اسٹک ان دیئر اسٹڈیز, پڑھا نہیں جا رہا. کتنے اسٹوڈنٹس آ کے یہ کہتے ہیں فوکس نہیں کیا جا رہا میم. ڈو وی گیو دم دا سولوشن؟ ڈو وی نو کہ فوکس کیسے بلڈ کیا جاتا ہے؟ ڈو وی نو کہ ان کے جو اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے؟ بائی پروفیشن آئی ایم اے پیڈیٹریشین. میں نے جب بچوں کو پڑھانا شروع کیا, وہ بھی کس طرح سے, آئی ایکسیڈنٹلی وینٹ ٹو اے قرآن کلاس.
اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ اس کو زیادہ پڑھنا ہے، اس کو زیادہ ٹائم دینا ہے. جب میں قرآن پڑھ رہی تھی تو ایکسیڈنٹلی آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ چلڈرن. اب جب میں بچوں کو پڑھانا شروع ہوئی تو آئی تھاٹ کہ نہیں، مجھے تو چائلڈ سائیکالوجی بھی پڑھنی ہے، پھر مجھے پیرنٹنگ کے ڈفرینٹ جو ہے چیزیں وہ ساری پڑھنی ہیں، اینڈ دین آئی ہیو ٹو اپلائی دیم. اور کرتے 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 اوور ایئرس لوگوں نے کہا کہ اچھا جی ڈاکٹر کمل کون ہے؟ پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہے، پیرنٹنگ کوچ ہیں. اب جب میں پیرنٹنگ کر رہی ہوں، مطلب کوچنگ کر رہی ہوں، اب کیا میرے سامنے پرابلمز آ رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے پرابلم آ رہے ہیں، ایڈکشن کے پرابلم آ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹوٹلی لاسٹ. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کرنا ہے، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں، مدرس پوچھ رہی ہیں، پیرنٹس پوچھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں آ کے کہ میری یہ ایڈکشن ہے، مجھے گائیڈ کریں، واٹ شوڈ آئی ڈو. تو دین آئی سیڈ اوکے لیٹ می لرن دیٹ. سو آئی ڈیڈ کورسز آن دا مینٹل ہیلتھ کوچنگ اینڈ دین ایڈکشن. یعنی جب آپ ٹیچر ہوتے ہیں آپ کے پاس اتنی ڈائیورسٹی آتی ہے، آپ کو بیسکس ضرور آنے چاہیے. اس میں کیا اسٹوڈنٹ کو بتا سکتی ہوں، اس میں نے کیا ایک اسٹوڈنٹ کو ٹپ دینی ہے. میں آپ کو بتاؤں، دا گڈنس از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو، بیکاز ہم کیا سوچتے ہیں، لو جی یہ میرا سیمسٹر ہے، یہ میری ڈیڈ لائنز ہیں، اتنا ڈھیر سارا کام ہے، اب میں یہ بھی کروں، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، وین یور اسٹوڈنٹ سٹنگ ان دا کلاس روم از سم ویئر ایلس ان دیئر چیلنجز، اور تزکیہ ان کا ہو نہیں رہا، تو سارا امپیکٹ آپ کے سبجیکٹ پہ آ رہا ہے. پھر آپ کو کوئی نہ کوئی بلا کے پوچھتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے پورے ٹرم میں پڑھایا ہے رزلٹ کیوں نہیں آیا، اور آپ اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ میں کہاں سے رزلٹ لاؤں، میں تو پڑھا ہی سکتی ہوں نا، اسٹوڈنٹ ہی ایسے ہیں بیکار. تو ان بیکار اسٹوڈنٹس کو ہم کام کا بناتے ہیں. ہم جب ان کی ان باتوں کو ایز اے رول ماڈل جب لے کر چلیں گے نا، تو میں بتاؤں کیا، ان کی پڑھائی اچھی ہو جاتی ہے. دے اسٹارٹ بیکمنگ مور فوکسڈ ان دیئر اسٹڈیز، ان دیئر لرننگ. اور ٹیچر کو وہ جب رول ماڈل لے لیں گے نا، اس سبجیکٹ میں وہ ایکسیل کریں گے، اس سبجیکٹ کو وہ پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. سو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ضروری ہے، اینڈ کنٹینیوس لرننگ. آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ کے اسٹوڈنٹس کا بھی ہوگا. میں نے جو سب سے زیادہ موٹیویشن لی ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی فرام مائی قرآن مینٹور، جن سے میں نے قرآن پڑھا. مطلب اسنیپ چیٹ آیا تو سب سے پہلے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اسنیپ چیٹ پہ اسلامک لیکچرز بھی ڈھونڈ لیے. انسٹا آیا تو انہوں نے اس پہ بھی کر لیا. شی از ایٹ اے اسکالرلی لیول، لیکن میں ان کو اگر ایک میسیج بھیجوں گی، اینڈ دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس آف پیپل سینڈنگ ہر میسیجز اینڈ بہت سارے مسئلے مسائل، ود ان 12 to 24 hours جواب آیا ہی آیا. I have learned that from her. When people tell me, you are usually quick to respond, I say because I have learned it from my teacher, my mentor, my role model. That's what she does. She learns the latest technology and then she applies it. And she is not scared of new learning. تو ایسے ہمیں لوگ چاہیے جو خود کنٹینیوس لرننگ کر رہے ہوں. جب ہم ایز اے ٹیچر خود لرننگ پیشن رکھیں گے نا، میں نے سیکھنا ہے، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں ٹرانسفر ہوگا، وہ ہمارا اسٹوڈنٹ سیکھے گا.